بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ STA 630 ریسرچ میتھڈس کی ایک نئی سیریز سٹارٹ کریں گے۔ آج کے جو لیکچر ہے یہ ایزی ہے، اس میں تھوڑا آپ لوگوں کو انٹروڈکشن نہیں دیا جائے گا، لیکن کچھ چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں جو کہ آج کے لیکچر میں ہی اگر آپ لوگ سمجھ جائیں گے تو آپ کو تھرو آؤٹ دا پورا جو یہ سیریز جب تک چلتی رہیں گی تو آپ کو کنفیوژن ساتھ ساتھ سالو ہوتی رہیں گی، کیونکہ ہمیشہ کسی بھی سبجیکٹ کا جو لیسن ہے وہ 1 ہوتا ہے، وہاں سے آپ کی بیس بنتی ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس سبجیکٹ میں ہم نے پڑھنا کیا ہے، اس سبجیکٹ میں آخر ہوگا کیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو پہ لائک کے بٹن کو ضرور کلک کیا کریں، اور اس کے علاوہ ایک پیارا سا کمنٹ بھی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں چھوڑ دیا کریں تاکہ مجھے پتہ بھی چلے کہ لیکچر جو میں بنا رہی ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جن ویڈیوز پہ کمنٹ کم ہوتے ہیں یا جو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے جن ویڈیوز میں انٹرسٹ نہیں لیا تو میں ان کو اسکپ کر دیتی ہوں، پہلے میں دوسری ویڈیوز بناتی ہوں۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کیسے اس سیریز کو لے کے چلتے ہیں، اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یو۔ میں دیکھوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو جو چیز چاہیے اسٹوڈنٹ کمنٹ سیکشن میں بتا رہے ہیں، میں وہی چیز آپ لوگوں کے لیے بناؤں گی۔ ٹھیک ہے، چینل کے ہوم پیج پہ جائیے گا، وہاں پہ جو فرسٹ ویڈیو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کے مطابق آپ نے ہمیں ڈسکارڈ پہ ہمارے اسٹڈی گروپس کو جوائن کر لینا ہے۔ کمپلیٹ ویڈیو وہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، اس کو فالو کر لیجیے گا، اور اس کے علاوہ چینل کے ہوم پیج سے آپ لوگ ساری کی ساری جتنے بھی پلے لسٹ ہیں ان کو ایک دفعہ ایکسپلور کر لیجیے گا کہ کون کون سے سبجیکٹ کی پلے لسٹ موجود ہیں۔ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جن کی کمپلیٹ لیکچرز اویلیبل ہیں، اور کچھ ایسے سبجیکٹس جن کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک دو ابھی لیکچرز ہیں یا کم لیکچرز ہیں یا جو بھی ہیں، تو وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والے لیکچر ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہاں پہ یہ جو تھوڑی سی گپ چھوڑی ہوئی نا، تو یہ آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ آپ کے MCQs کے حساب سے ایک بات آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ سوشل ریسرچ کو ہم لوگ ہر جگہ ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں، چاہے بچوں کی پرورش کی بات ہے یا کرائم کو ریڈیوس کرنے کی بات ہے، پبلک ہیلتھ کو اگر امپروو کرنا ہے، یا آپ لوگوں نے پروڈکٹس کو بیچنا ہے، یا ورکرز کی ایفیشنسی کو امپروو کرنا ہے، یا اپنی لائف کو اپنے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو آپ ہمیشہ ہر جگہ ریسرچ وغیرہ تو کرتے ہی ہیں۔ یہ انہوں نے یہاں پہ اتنی سی بات بتائی ہوئی تھی۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا، یہ یہاں پہ 2 لائنز بڑی امپورٹنٹ لکھی ہوئی ہیں۔ ریسرچ میتھڈس کی جو اسٹڈی ہوتی ہے نا، کہ کون سے میتھڈز اپنے استعمال کرنے ہیں، کیسے ریسرچ کرنی ہے، میتھڈالوجی کو کیسے اپنے امپلیمنٹ کروانا ہے، یہ ساری اسٹڈی سے آپ لوگوں کو ایک نالج بھی ملتا ہے اور آپ لوگوں کو سکلز مل جاتی ہیں جن کو یوز کر کے آپ فیوچر میں مختلف قسم کے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ڈیسیجنس وغیرہ لینے ہیں تو ڈیسیجن میکنگ کے لیے بھی مختلف قسم کے چیلنجز کو آپ میٹ کر سکتے ہیں۔ آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریسرچ ہوتی کیا ہے، تو اوورآل یہ آپ لوگوں کی ڈیفینیشن ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کوئی بھی جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی جو مین ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ اب ریسرچ ہوتی کیا ہے، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے مائنڈ میں آتا ہے ریسرچ صرف وہ ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ لیبارٹریز میں کھڑے ہو کے اگر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریسرچ ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے ملک پیکیجنگ کو اگر آپ لوگوں نے چینج کیا ہے اور آپ اپنے کسٹمر سے اس کے اوپینین لے رہے ہیں کہ پیکیجنگ کے بارے میں آپ ہمیں اپنا اوپینین دیں، آپ کی کیا رائے ہے، وہ بھی ایک ریسرچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لیبارٹری میں کھڑے ہو کے وہاں پہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہو، دیٹ از اے ریسرچ۔ ریسرچ کی یہاں پہ ڈیفینیشن بڑی آسان سے انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور بڑی انڈرسٹینڈیبل ایک ڈیفینیشن ہے یہ، کہ سچویشنل فیکٹرز کو، یعنی کہ کسی بھی چیز کے اندر جو بھی سچویشن ہے یا کسی بھی ماحول کے اندر جو بھی سچویشن ہے اس میں جو فیکٹرز پائے جاتے ہیں اس کا انالیسس کرنا اور اس کی اسٹڈی کرنا تاکہ آپ پرابلمس کے سلیوشنز کو ڈھونڈ سکیں، اس سارے پروسیس کو ہم لوگ ریسرچ بولتے ہیں۔ اصل میں آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں ریسرچ میں، آپ انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈ سکیں جو آپ لوگوں کو پرابلمس ہیں ان میں، جو آپ لوگوں کے سامنے سوالات کھڑے ہوئے، آپ لوگ آنسر ڈھونڈ سکیں اور آپ اپنے پرابلمس کو سالو کر سکیں۔ ریسرچ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے تھے اور آپ نے منہ اٹھایا اور بس آپ نے کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ ریسرچ کرنے چل پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ ریسرچ کا جو کام ہوتا ہے یہ بڑے آرگنائزڈ مینر میں آپ نے کرنا ہوتا ہے، یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اچھا، آرگنائزڈ کرنا یا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ہی اسٹڈی، اپنی ہی ریسرچ کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی ہی فائنڈنگس کو ویریفائی کرنے کے لیے۔ تو جب آپ ایک آرگنائزڈ مینر میں کام کیا ہوا ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام اس آرگنائزڈ مینر میں دوبارہ کر لوں گی یا کر لوں گا،
اور مجھے آسانی سے دوبارہ سے ویریفائی کر سکتا ہوں اپنے ریزلٹس کو. دوسرا فائدہ آرگنائزڈ مینر میں کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کو بھی آپ کی فائنڈنگس کو کبھی کبھار ویریفائی کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے دوسرے بندے کو بھی آپ وہ اپنا میتھڈ بتائیں کہ بھائی میں نے یہ ریسرچ کی, ٹھیک ہے, اور یہ والی جو ریسرچ تھی میں نے اس میتھڈالوجی کو آگے جو ہے فالو کرتے ہوئے میں نے کی. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو بھی میتھڈالوجی ہے اس کو ایک آرگنائزڈ مینر میں ہونی چاہیے, اور وہ آرگنائزڈ مینر, وہ سسٹمیٹک مینر دوسروں کو پتہ بھی ہونا چاہیے, تاکہ وہ اگر اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں آپ کی فائنڈنگس کو تو وہ انہی اسٹیپس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ویریفائی کر لیں. ریسرچ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, دو طرح وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان ریسرچ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی انڈیزائریبل سچویشن ہے, کوئی بری کوئی چیز, کوئی خوفناک صورتحال ہے یا کوئی پریشان کن صورتحال ہے, تو آپ ان پریشان کن صورتحال کے جو ہے نا وہ کوئی سولوشن نکالنے کے لیے, کوئی حل نکالنے کے لیے آپ لوگ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک یونیورسٹی کے اس کے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ بہت ہی زیادہ گندا ہوا ہے, وہ ریسرچ کرے گی کہ آخر کیا وجہ ہے اس دفعہ اسٹوڈنٹس کا رزلٹ غلط آیا ہے, ہمارے ایگزامینیشن سسٹم میں کوئی فالٹ تھا, یا ٹیچرز نہیں اچھے تھے, یا ہمارا اپنی جو بکس وغیرہ وہ اویلیبل نہیں تھی, یا بکس میں جو کورس وغیرہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, یا جو اسٹوڈنٹس کا جو فیملی انوائرمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں, آخر کیا وجہ تھی, وہ ریسرچ کریں گے. ٹھیک ہے, تو بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس پرابلم کا آپ سولوشن ڈھونڈنے کے لیے اور اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے آپ لوگ ریسرچ کرتے ہیں. دوسرا ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے, دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ وجہ ہوتی ہے جس کی بیس پہ بھی ریسرچرز ریسرچ کرتے ہیں, وہ ہوتی ہے کیوریوسٹی. ایک انسان ہے اس کے مائنڈ میں کیوریوسٹی ہے کہ آخر بھائی یہ چیز اگر ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے, وہ اس کیوریوسٹی کی بنیاد پہ وہ ریسرچ کرے گا. فار ایگزامپل اگر اس کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ گرلز جو ہے نا وہ پچھلے کوئی 2-3 سالوں سے ہمیشہ ٹاپ پوزیشنز پہ گرلز ہی آ رہی ہیں, بوائز نہیں آ رہے. اب اسے کیوریوسٹی ہوگی آخر کیا وجہ ہے گرلز کے ہی کیوں اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو وہ اصل میں کیا کرے گا کہ ایک پزل کو سالو کرنے کے لیے وہ ریسرچ کرے گا, اس کو ایک پلیئر ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی کوئی بھی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں, چاہے کسی پرابلمس کی بیس پہ یا چاہے آپ لوگ کیوریوسٹی کی بیس پہ کر رہے ہیں, کوئی بھی آپ لوگ ریسرچ کرتے ہیں اس سے جو بھی آپ لوگ ریزلٹس وغیرہ نکالتے ہیں اس سے آپ نالج ایک بناتے ہیں, نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, آپ نئی چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں, اور اس طرح سے آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی مختلف قسم کے کوسچنس کا آنسر ڈھونڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ریسرچرز ہوتے ہیں, ایک تو یہ فائدہ ہو گیا, ایک تو کیوریوسٹی آپ کی دور ہو گیا, آپ نے وہ ایک سیٹسفیکشن بھی آپ لوگوں کو مل جاتی ہے, آپ کو نیا نالج بھی آپ کو مل جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد کہ ریسرچرز نے جو بھی اپنی فائنڈنگز وغیرہ اکٹھی کی ہوتی ہے, جو بھی اپنے ریزلٹس وغیرہ اکٹھے کیے ہوتے ہیں, ان کو یوز کر کے تھیوریز اور ماڈلز وغیرہ جنریٹ کرتے ہیں. وہ والی تھیوریز اور وہ والے ماڈلز پھر آگے فیوچر میں انسان کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. چاہے مائکرو لیول کی بات کریں یعنی کہ آرگنائزیشنل لیول کی بات کریں, یا ہم لوگ میکرو یعنی کہ سوسائٹل لیول کی بات کریں, اس میں مختلف قسم کے جتنے بھی پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, سالو کرنے کے لیے بھی ہم لوگ انہی تھیوریز اور انہی ہم لوگ ماڈلس کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ریسرچ کی ایک اور ڈیفینیشن انہوں نے بتائی ہوئی ہے. ریسرچ کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ریسرچ ایک بڑی ہی آرگنائزڈ, سسٹمیٹک یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے والی, ڈیٹا کی بنیاد پہ کریٹیکل یعنی کہ تنقیدی, آبجیکٹو یعنی کہ تعصب سے پاک ایک سائنٹیفک انکوائری یا ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے کسی اسپیسیفک پرابلم کے بارے میں, جس کو ہم لوگ اس لیے اس انویسٹیگیشن کو کرتے ہیں, اس مقصد کے تحت کرتے ہیں کہ ہم آنسرس جو ہے وہ تلاش کر سکیں, جوابات ہم لوگ تلاش کر سکیں, اور ہم لوگ سولوشنز ڈھونڈ سکیں. تو یہ ریسرچ کی ڈیفینیشن یہ بھی ہو گئی ہے. اچھا, یہاں پہ جو ریسرچ ہوتی ہے اس سے جو ہم ریسرچ کے تھرو جو ہم لوگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں, اس سے آگے ہم نے جتنے بھی ڈیسیجنز وغیرہ لینے ہوں تو اس میں ہمیں ایک تو ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو استعمال کر کے مختلف قسم کے ڈیسیجنز وغیرہ ہم لوگ لے لیتے ہیں. اب اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں ریسرچ کے بھی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں اور اس کا آپ لوگ کیئرفل انالیسس کریں, اس کی بنیاد پہ بھی آپ لوگ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو انفارمیشن پہلے سے اویلیبل ہے اسی کو ہی آپ لوگ انالیسس کر کے اور پھر آپ لوگ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اور اس سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے جو بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں, جب آپ لوگ ایک ریسرچ کر لیتے ہیں نا, تو ریسرچ کرنے سے
آپ کی وہ شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، آپ کی انسرٹینٹی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو جو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے وہ ایک اوتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس سے آپ کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم لوگ ڈیسیجن میکنگ پروسیس کوئی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کی شارٹ کوسچن کے حوالے سے۔ اس میں سٹیجز یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، پرابلمس کیا ہیں اور اپرچونیٹیز کیا ہیں، یعنی کہ اس وقت مجھے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور میرے پاس کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں جن کو میں یوز کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، ان کو اپنے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ان پرابلمس اور اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی تو کر لیا، اب آپ نے ان کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے، ان کو اسیس کرنا ہوتا ہے، کس حد تک یا ان کا کیا کس حد تک یہ پھیلی ہوئی ہماری پرابلمز، یا کتنی بڑی کوئی پرابلم ہے میں اس کو کیسے سالو کر سکتی ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے کوئی کورس آف ایکشن، یعنی کہ میں نے اپنا لائحہ عمل کیا بنانا ہے، میں نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کو پھر آپ لوگ امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ آخری جو سٹیج ہوتی ہے اس میں اپنے کوئی بھی جو اپنے لائحہ عمل استعمال کے اس کو آپ لوگ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ یہ فائدہ بھی کوئی ہوا یا نہیں ہوا، میں سکسیس اچیو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا جو پرابلمس وغیرہ میں سالو کرنا چاہ رہا تھا یا میں چاہ رہی تھی وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب اس میں آپ نے ایک تو ایشو کا بھی میگنیچیوڈ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو مسائل ہیں وہ کس حد تک ہیں، اور ان کی سولوشنز کو بھی آپ لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے ایشوز کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور پھر اس کی سولوشنز کو ڈھونڈ کے امپلیمنٹ کروانا، اس چیز کو ہم لوگ بولتے ہیں اپلائیڈ ریسرچ، اور اس کو ہم لوگ آئندہ کے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے اس میں ہم لوگ بڑی ڈیٹیل میں ہم لوگ اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، ریسرچ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ میتھڈالوجیز ڈیولپ کرتے ہیں۔ میتھڈالوجیز کا مطلب ہوتا ہے مختلف قسم کے میتھڈز کا استعمال کرنا ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے، ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے اور ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے۔ آپ لوگ مختلف قسم کی میتھڈالوجیز استعمال کرتے ہیں۔ اب میتھڈالوجیز آپ لوگ 3 طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ جو آلریڈی میتھڈالوجیز اویلیبل ہیں انہی میں سے آپ کو یوز کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کریٹیو مائنڈ ہے تو آپ کو نئی میتھڈالوجیز بھی آپ لوگ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، آپ لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ملتے جلتے جو دوسرے سبجیکٹس ہوتے ہیں ریسرچ سے ریلیٹڈ، ان کی جو بھی میتھڈالوجیز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں آگے انہوں نے بتایا ہوا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے ریسرچ کا۔ اس طرح سے ریسرچ میتھڈس سے ایک یہ ہمارے اندر ایبیلٹی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کو ہم لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور ہم لوگ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک مینیجر ہے، تو اگر اس کو خود ٹھیک ہے اس کو خود ریسرچ کے بارے میں اس کا نالج ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ ریسرچ کے بارے میں زیادہ ایفیشینٹ نہیں ہے تو وہ کوئی ایفیشینٹ ریسرچرز وغیرہ ڈھونڈ لے گا، کنسلٹنٹس وغیرہ وہ ڈھونڈ لے گا۔ اب فار ایگزامپل وہ ریسرچ کا کام کسی دوسرے سے کرواتا ہے، تو وہ اس کو ریزلٹس وغیرہ بنا کے دیں گے، بھائی ٹھیک ہے تم اپنی آرگنائزیشن میں نا یہ والی ریزلٹس وغیرہ آپ امپلیمنٹ کروا لیں۔ اب وہ جو ریسرچ پروسیسز بتا رہے ہیں یا جو وہ ریسرچ ڈیزائنز بتا رہے ہیں، جو انہوں نے انٹرپریٹیشنز وغیرہ دی ہیں، اب وہ مینیجرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے، مجھے یوز کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ والے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں یہ لینے کے لیے خود بھی مینیجرز کو ریسرچ کا نالج وغیرہ ہونا چاہیے۔ تو مختلف قسم کے جو اسٹوڈنٹ یہ والا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ ایک فائدہ ہوگا کہ چاہے آپ لوگ خود ریسرچ نہیں بھی کرتے، آپ کسی سے ریسرچ کرواتے ہیں تو وہ آپ کے پاس جو ڈیٹا لے کے آیا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، امپلیمنٹ کرنا نہیں کرنا، یہ آپ لوگ تبھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جب آپ کو خود ریسرچ میتھڈس کے بارے میں پتا ہو، ریسرچ کے بارے میں آپ کو نو ہاؤ ہو، تو اس لیے آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں سے آپ لوگوں نے یاد کیسے کرنا ہے، آپ کو یہ مائنڈ میں ہونی چاہیے بات کہ میتھڈالوجیز 3 طریقے سے ہم لوگ کون کون سی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ جو 4 انٹر ریلیٹڈ اسٹیجز ہے، دس از ویری امپورٹنٹ فار یور شارٹ کوسچن۔ اس میں جو ہماری ریسرچ کی ڈیفینیشن ہے یہ والی ڈیفینیشن، اور جو ہم لوگ اوپر ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے ایم سی کیوز کے حوالے سے، شارٹ کوسچن کے حوالے سے، اور اوور آل آپ لوگوں کے کنسیپٹس بلڈنگ کے حوالے سے۔ اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں تھی، یہ جو میں نے انڈر لائن کیا جسٹ اس کو ایک دفعہ آپ نے ریڈ کر لینا ہے، اور اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں 2 اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے گا، اور جو 4 سٹیپس ہیں ان کو آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے۔ باقی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اس چینل کا اور ان ویڈیوز کے بارے میں آپ لوگ ریکمینڈ کیا کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔